معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ روبرو ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع ہے سال نو کا جشن اور مسلمان۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلم حکمرانوں نے ایسے جشن منانے کا حکم دیا یا ایسی محفلوں میں کبھی شرکت کی ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ جشن منایا کیوں جاتا ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان چند سطور کے اندر اسی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے صحیح بات کہنے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کی جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ مگر افسوس کہ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنے اقتدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ سب عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قبری اسلامی نظام تاریخ میں موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی ایک برس کم ہو گیا، اس کی زندگی کے ایک برس کم ہو گیا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا ہے بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور پائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دوا ہوتا رہتا ہے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کے تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسرے قوموں میں منائے جاتے ہیں، یہ ان کو یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان سب کو الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام اسلام میں موجود ہے۔ اس لیے نہ ہمیں دکھاوے کی ضرورت ہے نہ مختلف ڈیز منانے کی، بلکہ مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے ایسے بیہودہ بیکار چیزوں سے بچنے کی تاکہ دوسرے قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابھی سوال ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہ مل سکا۔ البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایات ہے کہ جب نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے: اللہم ادخلوا علینا بالامن والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ ترجمہ: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ماضی کا احتساب۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات و معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطی چھپا سکتا ہے مگر اپنی خود کی نظر سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایمانداری سے ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ نمبر 2، مستقبل کا لاحیہ عمل۔ اپنی خود احتسابی اور جائزہ کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ ہماری کمزوریاں رہی ہے اور ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ تحریر کیا ہے؟ بغور سماعت فرمائے تو یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اور اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں ہے بلکہ گزرے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔
اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غیروں کی مشابہت سے بچائے اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔